شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 25ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کو سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورہ حامیم السجدہ کا تسلسل جاری ہے، اور سورہ حامیم السجدہ میں اللہ رب العالمین نے کل 54 آیتیں اور 6 رکوع ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے گزشتہ نشست میں سورہ حامیم السجدہ کی 46 آیتیں اور 5 رکوع کی تلاوت کی گئی تھی۔ تو آج سورہ حامیم السجدہ کا ایک رکوع جو کہ آخری رکوع تھا وہ، اور اس کے ساتھ سورۃ الشورى کی مزید جو تلاوت ہے وہ کی گئی ہے۔ ناظرین، سورہ حامیم السجدہ کے جو مضامین ہیں ان میں ایک اہم ترین مضمون جو کہ آج کی اس سورہ کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم محیط جس کو کہتے ہیں، علم کلی اور علم محیط، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آغاز اسی سے ہے، الیہ یرد علم الساعہ، کہ اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ ظاہر ہے کہ علم اسی کو ہے، اور اگر کسی اور کو بھی ہے تو اسی کی عطا سے ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو اہل ایمان کو رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور اگر رب اپنی عطا سے کسی کو عطا فرما دے تو اس میں پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ رب کی مرضی ہے، رب کا اختیار ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرما دے اور نواز دے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اس میں بھی اپنا علم اللہ نے بیان کیا کہ جو بھی پھل نکلتے ہیں اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثى، اور جس کو بھی حمل ہوتا ہے، من انثى کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی پھر اس کو جنتا ہے الا بعلمہ، تو وہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں اللہ نے اپنے علم کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر پھر بتوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ابتدائی آیات میں اپنا ذکر فرما کر کفار کو توجہ دلائی ہے کہ کیا تمہارے بتوں میں اس طرح کی کوئی خصوصیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان بتوں کی عبادت کی جا سکے، وہ تمہارے کام آ سکیں یا ان کی طرف رجوع کیا جا سکے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تو حال یہ ہوگا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بات میں ذلیل فرمانے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے فرمائے گا کہ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرا شرکا؟ قالوا، تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شہید، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کفار کا ایک طریقے سے اپنی بات سے پلٹنا ہے کہ وہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے، لیکن یہ میدان محشر میں مختلف مواقع ہوں گے، کبھی تو وہ اپنے بتوں کی طرف رجوع کریں گے، کبھی کوشش کریں گے، کبھی خود کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ، اور کبھی وہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ یہ ان کی وہ کیفیات ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنے سارے معبود بنا رکھے ہوں تو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک معبود برحق جو کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ جب ناظرین تعلق ہوتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں، فکر و خیال میں یکسوئی ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، اور یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے جا کر ایک انسان کی اور ایک ایسی کیفیت جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے وہ بیان فرمائی گئی کہ جب کبھی اس پر ہم رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، جب کبھی کچھ مشکلات آتی ہیں تو پھر کیا حالت ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کبھی اگر ہم اسے اپنی جناب سے کچھ رحمت دے دیں تکلیف کے بعد، یعنی تکلیف دور کر کے ہم رحمت دے دیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے کہ یہ تو میں مستحق ہوں اس کا، یہ تو میرا اپنا حق ہے یہ، یعنی کہ وہ رحمت یا کسی بھی نعمت کے آنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے جی میرا حق ہے یہ۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نعمتوں اور رحمتوں کے ملنے پر ہم بجائے اس کے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کریں، ہمیں سب سے پہلے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ ہر اچھی چیز کی نسبت سب سے پہلے اللہ کی طرف۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت ہم اسی طرح کریں کہ وہ ان اچھی چیزوں کی نسبتیں اللہ عز و جل کی طرف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ پھر یہ کفار کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ میرا حق ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں کفار۔ ان تمام باتوں کو بیان کیا۔ اچھا، پھر اسی انسان پر
آگے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہوگا ناظرین کہ جہاں گھر میں کوئی شخص بیمار ہوا یا سیریس کنڈیشن ہو گئی تو وہاں پر تمام گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نمازوں میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، دعائیں بھی طویل ہو جائیں گی، ذکر و اذکار بھی، تو تسبیح بھی، تو وظیفہ بھی، تو درود شریف بھی، ساری چیزیں۔ جیسے جیسے بیمار آدمی صحت یاب ہونے لگتا ہے ویسے ویسے وہ دعائیں، تسبیح، ذکر، نمازیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا کوئی ایسا مشروط نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق اللہ سے تعلق قائم کریں کہ اگر یہ حالات ہوں تو میرا اللہ سے یہ تعلق ہے، اگر یہ حالات ہو تو اللہ سے یہ تعلق ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے انکنڈیشنل ہونا چاہیے، بغیر حالات کی کسی شرط کے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایسا ہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، کیونکہ وہ پروردگار ہر حال میں ہمیں رزق دے رہا ہے، ہر حال میں وہ ہمارا رب ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں اس کا بندہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیات اور یعنی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کی ان کی طبیعتوں میں، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہماری وحدت اور قدرت کی موجود ہیں، اور آفاق عالم میں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام میں غور کریں تو نشانیاں موجود ہیں۔ سورج چاند کا جو سسٹم ہے، دن اور رات کا جو سسٹم ہے، کیسے سسٹمیٹک طریقے سے یہ چل رہے ہیں، برس ہا برس سے صدیاں بیت گئیں، ان کے سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موسم کیسے آتے جاتے ہیں، رات دن کا آنا جانا، گردش لیل و نہار، شمس و قمر کی کا طلوع غروب، کہ کیسی زبردست نشانی اللہ کی وحدانیت ہے کہ ضرور کوئی ایک ذات ہے نا جو چلا رہا ہے ان سب۔ اگر ایک سے زائد ذوات ہوتی، ایک سے زائد چلانے والے ہوتے تو یہ سسٹم ایسے نہ چلتا۔ ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی کہ میں ایسے چلاؤں کائنات کو، میں ایسے چلاؤں۔ ایک ہی سسٹم کے تحت چلنا یہ دلیل ہے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، اور یہی اللہ کی وحدانیت کی قدرت کی ایک بہت بڑی آفاقی نشانی ہے۔ پھر آفاق کے ساتھ فرمایا وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق عالم یعنی کائنات کے نظام میں بھی، وفی انفسہم انسان کی اپنی طبیعت میں بھی نشانی، ہمارا اپنا وجود، اعضائے بدن، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ ان کا ایک سیکوینس میں ہونا، ان کے ذریعے سے مختلف کاموں کا انجام پانا، کیسے زبردست اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی صنائی کا حسن ہے کہ جو انسان کے رگ و پے سے عیاں و بیاں ہے۔ تو اس طرح انسان کو اپنے آپ میں بھی اور آفاق میں بھی اس طرح غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ ناظرین پھر اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز کیا گیا، اس میں آیت نمبر 38 جب آئے گی آگے تو اس میں شورا کا لفظ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے، تو شورا کا لفظ ہے، تو اسی بنیاد پر اس کو سورۃ الشورى کہا جاتا ہے۔ 5 رکوع ہیں، 53 آیتیں ہیں سورۃ الشورى کے اندر، اور بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کفار کے تعجب کا جواب دیا کہ وہ قرآن پر تعجب کرتے تھے کہ یہ قرآن، حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ اعتراض، انکار، سوچ، تعجب وہ اس طرح کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے آغاز میں ہی فرما دیا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ اسی طرح اللہ وہی فرماتا رہا یا فرماتا ہے آپ کی طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف کے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی انوکھا معاملہ نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی زمین پر کوئی وحی الہی کا نزول ہوا ہو، اس سے پہلے بھی انبیاء اترے ہیں، اور کائنات میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اب مختلف اقوام میں انبیاء آئے ہیں، تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ کفار کے تعجب کا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ازالہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد بتوں کی بے بسی کو بیان کیا کہ یہ بت کسی کام آنے والے نہیں ہیں، یعنی جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کام آنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے قرآن نازل کیا لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ محبوب آپ اہل مکہ کو اور جو بھی آس پاس آبادیاں ہیں آپ انہیں خوف دلائیں، اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کے قریب کریں قرآن مجید کے ذریعے سے، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور قیامت کا خوف پیدا کریں۔ ناظرین قرآن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اولین یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، اور قیامت کا خوف اور ہمیں جو بھی وعید نازل ہوئی ان کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو۔ قرآن کو محض تلاوت کرنا، قرآن کو محض ریڈ کرنا یا پڑھنا، یا صرف یہ کہ اپنی نالج کو انکریز کرنا، یہ صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرور قرآن کا علم، مطالعہ اور اسٹڈی سب کچھ کریں، لیکن ہماری طبیعتوں میں، ہمارے سوچ و بچار میں، فکر و خیال میں خوف بھی تو پیدا ہو۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، ہمارے رویوں میں تبدیلی بھی تو آئے. یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں. تو ڈرانے کے بعد دیکھیں نا تبدیلی آ جاتی ہے نا، کہ انسان کے اندر اس کو خوف دلا دیں، وہ رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ڈرانے کا مقصد قرآن کے نزول کا ہے تو اس کا مطلب اللہ کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے کہ اس سے لوگ باز آ جائیں، کچھ چیزوں سے وہ باز آئیں. تو یہ ناظرین ہمیں بنیادی طور پر اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرف توجہ دلائی کہ اپنی خواہشات کو بروئے کار لانے اور اپنی خواہشات کو فوکس کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، آیت نمبر 10 سورہ شورى. جب تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی خواہش کو ہم فالو کرتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں ایسے کروں، اگلا بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے. جب ایک کہے گا میری خواہش چلے گی تو دوسرا بھی یہی کہے گا، تو دونوں میں جھگڑا کون سولو کرے گا؟ جھگڑے کا حل واحد اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کی شریعت ہے کہ اس شریعت پر ہی آ کر ناظرین اطمینان قلبی ہو سکتا ہے. گو کہ آج شریعت پر بھی آ کر لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہاں پر بھی آ کے اپنے مطلب کا فتویٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کی کوئی بات مل جائے. لیکن بہرحال فحکمہ الی اللہ، فیصلہ اللہ کی طرف ہم فارورڈ کریں، اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے. پھر اس کے بعد دین اور شریعت کے حوالے سے ایک بہت ناظرین بنیادی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی، آیت نمبر 13 سورہ شورى. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اور ہر نبی اور رسول کے لیے ایک بنیادی جو ضابطہ رکھا امت تک پہنچانے کے لیے، وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے عقائد و نظریات کے اعتبار سے، اور اسی کو دین کہتے ہیں. توحید وہی پیغام ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، حضور علیہ السلام بھی وہی لے کر آئے. رسالت کے اصول، معاملات، پیغام وہی ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ناظرین، وہ وہی کے وہی ہیں. اس کو دین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیشہ سے ایک جیسا قائم فرمایا. باقی شریعت کے اندر ایک فرق رکھا کہ مختلف انبیاء کی شرائع مختلف رہی ہیں. شریعت کہتے ہیں قانون کو، لہذا جو جس نبی کے دور کے اعتبار سے ضروریات ہوں گی اس کو ایک قانون کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا. شریعت کے معاملات کو مختلف رکھا گیا، لیکن دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اور دین کا مطلب بنیادی عقائد و نظریات. لیکن اسی کے اندر فرما دیا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ مت ڈالنا. اس کا مطلب ہے کہ جو تفرقہ بنتا ہے وہ عقائد کے معاملات سے بنتا ہے، اس میں فرق کرنے سے بنتا ہے. جہاں توحید اور رسالت اور بنیادی عقائد کو الگ الگ کیا جائے گا، وہاں سے تفرقہ بازی شروع ہو جائے گی، فرقہ واریت شروع ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شرائع کے معاملات ہیں، احکام شریعت ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں اگر کچھ ائمہ کے اختلافات ہیں، ایک کا نظریہ یعنی ایک کا موقف کچھ ہے، تو یہ تفرقہ نہیں ہے. یہ اختلاف امت جس کو رحمت قرار دیا گیا، یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فقہی معاملات کے اندر جو وسط نظری ہے یا مسائل کا مختلف ہونا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تفرقہ بازی وہ عقائد کی بنیاد پر ہے، یہ ہمیں فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ چونکہ اس لفظ کو فقہی اختلافات پر بھی اپلائی کر کے اس کو بھی منع کرتے ہیں اور اس سے بھی بیزار نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، دینیات کے معاملات میں اختلاف ڈالنا وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 15 یہ ایک بہت بنیادی آیت مبارکہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے. لیکن میں صرف ایڈوائز کروں گا کہ آیت نمبر 15 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15، اس میں 10 باتیں الگ الگ بیان کی گئی. ابن کثیر نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے اس کی تشریح بیان کی ہے. اس کو دیکھیے گا، تفاسیر کے اندر ضرور مطالعہ کیجیے گا. ہماری اصلاح کے معاملات ہیں، اصلاح احوال سے اس کا تعلق ہے. باقی یہ کہ ایک بنیادی بات یہ کہ قیامت کے متعلق کفار اور اہل ایمان کے رویے مختلف ہوتے ہیں. قرآن نے بتایا کفار کا رویہ یہ ہے کہ وہ بس قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، بس وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں. اور اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان لائے وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. یعنی یہ بجائے اس کے کہ ان بحثوں میں الجھیں، ہمیں فوکس کرنا چاہیے اصل مقصد پر. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں، زمانے میں جو چیزیں ہیں تو ان کے اندر دو پہلو ضرور ہوتے ہیں. بعض وہ لوگ کہ جو محض بحث برائے بحث کرتے ہیں، وہ الجھتے ہیں ان چیزوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کے اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سے ایشوز ہیں ناظرین، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے بس میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں الجھنے کے بجائے اصل مقاصد پہ ضرور توجہ رکھنی چاہیے. باقی طالب آخرت اور طالب دنیا میں کیا فرق ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم آیات ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو شامل کریں گے. خصوصاً اہل بیت کی محبت، یہ ناظرین آیت نمبر 23 ہے سورۃ الشورى کی. تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا
الا المودۃ فی القربہ، مگر میں اگر تم سے کہتا ہوں تو وہ مودت فی القربہ یعنی کہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے علماء نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی، جس کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔